پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال۔ لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جس کا وبال، جس کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہے؟ یعنی ایک ایسا عمل میری امت میں پیدا ہوگا جس کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہوگا، اور جس دجال کے فتنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پناہ مانگنے کو، ہر نماز کے بعد پناہ مانگنے کو کہہ رہے تھے، اس فتنے دجال سے بھی ایسا فتنہ ہے جو اس سے بھی بڑا ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس عمل کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ تو حریص تھے علم کے، اور اس علم پر عمل کرنے کی اور زیادہ حریص تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ہمیں بتائیے ایسا عمل کون سا ہے جس کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا ہوا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرک خفی ہے، مخفی شرک۔ ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ مخفی شرک، مثال کے طور پر آپ نے ایک عبادت کو شروع کیا خدا کے لیے، نماز کو شروع کیا رب کے لیے، میں رب کے سامنے سجدہ ہو جاؤں، رب کے سامنے سرخم کروں تو رب مجھے راضی ہوگا، لیکن آپ اس سجدے میں تحسین پیدا کرتے ہیں، اس وجہ سے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ کہیں کیا ہی نماز پڑھتا ہے، کیسی ہی نماز پڑھتا ہے۔ میرے پاس علم ہے، مثال کے طور پر میں اس وجہ سے علم سیکھتا ہوں، میں دوسرے کو اپنے علم کی وجہ سے رعب پیدا کروں، دوسرے پر اپنے علم کی وجہ سے رعب پیدا کروں، میں اس لیے علم سیکھتا ہوں، اس کو کہتے ہیں شرک خفی۔ دوسرا نام جو عام ہے، ریاکاری، یعنی میری امت میں ایک عمل پیدا ہوگا ریاکاری۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے سنت پڑھتے ہیں مسجد میں تاکہ دوسرا یہ نہ کہے کہ یہ آدمی سنت کے بغیر نماز پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے سنت نہیں پڑھتا، تو اس کو شرک خفی کہا۔ نبی نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عمل جب میری امت میں پیدا ہوگا تو اس کا فتنہ دجال سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ عمل جس میں ہم تحسین پیدا کرتے، حسن پیدا کرتے لوگوں کے لیے، کہ لوگ کہیں کیا ہی عبادت کرتے، لوگ کہیں کیسا ہی امام ہے، کیا ہی قرات ہے اور کیا ہی واعظ ہے، جو فتنہ یا کیسا ہی ہنرمند آدمی ہے، تو ہم اپنی عبادت میں تحسین پیدا کرتے لوگوں کے لیے، اور رب بھی قیامت کے دن فرمائے گا کہ یہ عبادت آپ نے میرے لیے نہیں کی، جن کے لیے کی ہے ان سے اس کا معاوضہ مانگو، مجھ سے نہ۔ عبادت بھلے تھوڑی ہو، صرف رضا اللہ کے لیے ہو، صرف خدا کے لیے ہو، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہو، صرف اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہونے کے لیے، کہ میں نبی کے قریب ہوں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں قرآن کے قریب ہو جاؤں، اس لیے عبادت تو عبادت میں مزہ ہے۔ آج جو ہم ڈرتے ہیں، حاجی صاحب اس لیے نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ اسے یہ نہ کہیں، مولوی صاحب اس لیے نماز پڑھتا ہے لوگ اس کو کچھ نہ کہیں، امام صاحب اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ لوگ اس کو نہ کہیں کہ اذان ہو رہی ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ خوف عبادت میں ہے تو اس کو ہم کہیں گے ریاکاری۔ لیکن اگر آدمی اس لیے سرخم کرتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو، تو اس عبادت کو عبادت کہیں گے۔ باقی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ دجال سے ہر نماز کے بعد ہمیشہ پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال، اس سے بھی بڑا فتنہ ہماری عبادت ہمارے لیے بن جائے۔ اگر ہمیں یہ بات ذہن میں ہو کہ میری عبادت فلاں کے لیے ہے، میری عبادت فلاں کے لیے ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے حفاظت فرمائے۔ یہ شرک خفی ہے، ہلکا شرک لگتا ہے لیکن ہماری عبادت کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ شرک ہلکا ہے لیکن ہمیں رب سے دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ شرک ہلکا ہے لیکن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے گرانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے۔